بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، نیب کا کل ایک فیصلہ آیا ہے کہ مریم بھاگ جاؤ، ہم آپ سے بات نہیں کرتے، کل آپ کو نہیں بلائیں گے، بلکہ اس کا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کب بلانا ہے۔ تو یہ نیب کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ تھا، اس کو بڑا باریک فیصلہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے منفی اثرات تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پہ پڑھیں، کچھ لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے مطابق ایک تجزیہ کرنا ہے، اس کو پلیز میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں۔ اور اس پہ میں یہی کہوں گا کہ مریم نواز کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کے فائدے کی بات تھی کہ مریم کی پیشی مؤخر ہوئی ہے۔ اب کسی بھی آدمی کو جب پتہ چل جائے کہ آج میری پیشی نہیں ہے، میری پیشی پھر کب ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو وہ ایک طرح سے خوش ہوتا ہے کہ یار شکر ہے مصیبت ٹلی۔ تو مریم نواز کو پیشی پہ آنے کی اتنی خوشی کیوں تھی، اور اس کی پیشی ختم ہونے پہ اس کو پریشانی کیوں ہوئی ہے، اس کی تکلیف میں اضافہ کیوں ہوا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا 2-4 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ نیب کی طرف سے ایک درخواست گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ مریم کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کیا جائے۔ تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے ایک سوال اٹھایا تھا نیب پر کہ آپ نے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کیوں نہیں دی۔ تو نیب نے کافی حد تک ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکی۔ ویسے بھی آپ کہیں تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مریم کو کسی نہ کسی طرح سے ہم جو ہے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اور جس طرح کے بھی فیصلے لاہور ہائی کورٹ دے رہی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی یہ اپنی پارٹی ہے لاہور ہائی کورٹ۔ اور دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، مریم نواز صاحبہ کے حق میں، تو یہ اس کو کہتے ہیں زندہ باد۔ جو ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا پھر یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے جج ہوں، جو کچھ بھی ہوں۔ پھر ان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نون لیگ والوں کا کہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ آئے تو یہ اس کو زندہ باد کہتے ہیں، اور ان کے حق میں اگر نہ آئے تو ان لوگوں کو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا نیب کو کہ آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں اس کی ضمانت منسوخی کی درخواست کی۔ تو ان لوگوں نے، نیب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو پہلے اس لیے نہیں بلوایا کہ ملک کے حالات کچھ اس طرح کے تھے، کرونا تھا، اور پھر یہ جتھے لے کے آتی ہے، تو ہم نے سمجھا کہ اس کو ابھی نہیں بلاتے، اس طرح ملکی لیول پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، یہ گلگت بلتستان کی کمپین چلا رہی تھی، الیکشن کمپین، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا اوپر سارا مدعا ڈال دے گی، اور یہ ہار تو یہ خود بخود ہی جائے گی گلگت بلتستان سے۔ اگر ہم نے اس کی ضمانت کینسل کروا لی تو یہ اداروں کو گالیاں دیتی رہے گی، اور اس طرح کی جو عام طور پہ مریم نواز صاحبہ کی یہ حالت ہوتی ہے، جب یہ فرسٹریشن میں آ جاتی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے منہ سے کیا کہہ رہی ہوں، اپنی زبان سے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اداروں نے بڑا اس وقت بھی اچھا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو نہ پکڑ کے اس کو فل کمپین کرنے دی، اور پھر یہ گلگت بلتستان کی الیکشن ہار بھی گئی، تو کم از کم اس نے یہ مدعا نیب کے اوپر نہیں ڈالا، جو اپنی گرفتاری کو ایشو نہیں بنایا۔ تو یہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو سوال کا جواب کیا تھا۔ اور پھر نیب نے لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جب پچھلی دفعہ چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز صاحبہ کو بلوایا تھا تو اس نے نیب کے اوپر حملہ کر دیا، ڈنڈے اور پتھروں کے ساتھ، گلو بٹوں کے ساتھ آئی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس نے حملہ کیا تھا۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ضمانت منسوخ کر دی جائے، اور اس کو بڑے آرام سے اچھے طریقے سے اس کو چودھری شوگر مل میں بلوایا جائے، جو جو اس کی پراپرٹی کرپشن میں ہے اس کا یہ جواب دینے کے لیے آئے۔ صرف منی ٹریل آپ یہ دے دے، جو ہمارے سوال ہیں ان کے یہ جواب دے دے، ہم پھر اس کو واپس جانے دیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج 26 تاریخ کو جناب مریم نواز صاحبہ نے آنا تھا، اور پھر اچانک ہی نیب نے یہ کہا کہ جناب چلو بھاگ جو، ہم آپ کو سنتے نہیں ہیں، پھر کبھی سن لیں گے۔ تو لوگ کچھ عجیب طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کچھ میڈیا اینکر ہیں جو میڈیا شو میں کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کمزور پڑ گیا، نیب بزدل ہو گیا ہے، نیب کا یہ بزدلانہ فیصلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے جذبات ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جذبات دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ صبر کے جذبات ہوتے ہیں، کچھ
کچھ بے صبر جذبات ہوتے ہیں، تو جو بے صبر لوگ ہیں وہ اس طرح کی سوچتے ہیں جو میڈیا اینکر اس طرح کے بول رہے ہیں، اور جو صبر والے لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو بڑا اچھا فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ نیب کا بہت اچھا فیصلہ تھا جس سے مجموعی ملک کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، جس میں غریب عوام خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے، جو پیشیوں پہ یہ لوگ آتے ہیں ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے ناچنے کے لیے۔ بریانی کھانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بریانیاں کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھا کے آتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ان سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، مرواتے ہیں، یہ خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو مارتے بھی ہیں، ان کے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھاتے ہیں، پھر یہ سارا مدعا جو ہوتا ہے وہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ریاست پہ ڈال دیتے ہیں، اور خود جو ہے سمپتی لینے کے لیے عوام میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو نیب نے ان سب کو بچانے کے لیے، ان ساری چیزوں کو بچانے کے لیے اچانک 25 تاریخ کی شام کو یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے مریم کو صحیح تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، چونکہ مریم آج 26 تاریخ کو بہت کچھ کرنے والی تھی۔ اس نے سٹیج کے اوپر آ کے بولنا تھا، مائک پکڑ لینا تھا، اور پھر اداروں کو گالیاں دینی تھی، بڑی ننگی گالیاں دینی تھی، فوج کے جرنیلوں کو، ججوں کو، نیب کو، ریاست کے باقی اداروں کو، FIA کو، سب کو اس نے ایجنسیوں کو گالیاں دینی تھی۔ تو آج ایک وہ موقع جو مریم کو میسر آنا تھا اس سے وہ محروم ہو گئی ہے۔ تو اس کی مریم کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، جو اس نے آج کرنا تھا اس کو آج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور نیب کا اس میں یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ نیب نے جو پروف کرنا تھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مریم کو ہم اس لیے نہیں بلا رہے کہ مریم آ کے مار دھاڑ کرتی ہے، پتھراؤ کرتی ہے، ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ آتی ہے، اور مولانا کے جتھے بھی اس دفعہ اس کے ساتھ تھے جو تیاری کر کے آ رہے تھے ڈنڈوں سمیت، پتھروں سمیت۔ تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کو انارکی کی طرف لے جائیں، پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں، ایک مریم کی پیشی کا معاملہ ہے تو اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں، 26 کی بجائے پھر کسی اور تاریخ کو اس کو بلا لیں گے، تو فی الحال اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو یہ نیب کا ایک جرأت مندانہ فیصلہ میں تو کہوں گا، اور دانش مندانہ فیصلہ میں کہوں گا۔ میں دوسرے لوگوں کی طرح بالکل جذباتی نہیں ہوں، میں دوسرے لوگوں کی طرف نہیں سوچ رہا جو نیگیٹو سوچ رہے ہیں کہ جی نیب کا یہ بزدلانہ فیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں نیب نے اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے، 2-3 قسم کے فائدے اٹھائے ہیں، اور 2-3 قسم کے نقصان مریم نواز صاحبہ اور PDM کے کیے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے آج بڑا کچھ مائک پہ بولنا تھا، بڑا کچھ اس نے کہنا تھا اداروں کے خلاف، لیکن وہ نہ کہہ سکی۔ اس کی سب سے بڑی تکلیف مریم نواز صاحبہ کو ہوئی۔ دوسری جو تکلیف ہوئی، دوسرا جو نقصان نون لیگ کا ہوا خاص طور پہ، وہ اس لیے میں کہوں گا کہ جتنے پیسے کروڑوں کے حساب سے اس سے مولانا لے چکے تھے، جب فون پہ رابطہ کیا گیا تھا نواز شریف کے ساتھ، میں پہلے اس کے اوپر ایک ویڈیو کر چکا ہوں، تو کروڑوں کا ایک پیسہ جو خرچ کروانا تھا نیب نے ان کے اوپر کروا لیا۔ ٹینٹ والوں کو پیسے چلے گئے، بریانی کی دیگوں والوں کو پیسے چلے گئے، ٹرانسپورٹر کے پاس پیسے چلے گئے، تو ایڈوانس میں سارا کچھ چلا گیا۔ آخر اتنے بڑے کراؤڈ کو اکٹھا کرنے کے لیے اخراجات تو ہوتے ہیں، اور وہ بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور مولانا بھی ان سے کروڑوں میں پیسے لے چکا ہے، کیونکہ مدرسوں کو بھی سیٹل کرنا ہوتا ہے مولانا نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مولانا نے ان سے پہلے ایڈوانس کی صورت میں لے لی تھی، اور اب وہ قافلے اپنی جگہ سے ہل بھی چکے تھے، آ بھی چکے تھے۔ بریانی کی دیگوں والوں نے سارا سامان لے لیا تھا، چاول وغیرہ پکانے تھے، وہ سارا ایک سسٹم تیار تھا۔ ٹینٹ والوں نے ٹینٹ لگانے شروع کر دیے تھے، یہ اس کے بعد DJ بٹ کے وہ جو ساؤنڈ سسٹم والے تھے وہ بھی، ان کو بھی ایڈوانس جا چکا تھا، یعنی کہ سارے پیسے ایڈوانس میں جا چکے تھے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، جب یہ پیسے ایڈوانس والے چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی کرے یا نہ کرے وہ پیسے ان کو واپس نہیں ملتے۔ تو ایک تو ان کا یہ بڑا نقصان ہوا، جو کروڑوں میں تھا وہ پیسے ان کو ابھی واپس نہیں ملیں گے۔ نون لیگ کو مریم نواز صاحبہ کا یہ بڑا نقصان ہے، وہ سارے کا سارے ان کے جو پروگرامات تھے وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیے، خاص طور پہ مریم کے لیے بہت بڑا یہ دھچکا تھا۔ حالانکہ اس کے اوپر مریم کو عام لوگوں کی سوچ کے مطابق ایک خوشی ہونی چاہیے تھی کہ مریم کی پیشی ہونی تھی،
وہ مؤخر کر دی گئی ہے، تو مریم کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مریم اس سے خوش نہیں ہے۔ خوش اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اس کا پیسہ لگ چکا جو ایڈوانس دے چکی، دوسرا اس نے آج اداروں پہ بہت گندی زبان استعمال کرنی تھی اور اس کا وہ موقع اس سے چھین لیا گیا، اس کو موقع نہیں دیا گیا، تو اس لیے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ زیادہ خوشی سے زیادہ تکلیف میں ہو گئی ہے میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اور پھر اس نے آج بہت گندا پلان کیا ہوا یہ تھا کہ اپنے ہی بندوں سے اس نے ان کراؤڈ کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو مروانا تھا، ان کی لاشیں گرانی تھی، یہ اس کا پلان تھا۔ اور پھر وہ سارے کا سارا جو مدعا تھا لاشوں کا، وہ اس نے ریاست پہ ڈالنا تھا، نیب پہ ڈالنا تھا، ریاستی اداروں پہ ڈالنا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے نیب نے یہ سارا کام کیا میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔ اور مریم کا یہ پورے کا پورا پلان تھا، اس کی ساری اسٹریٹجی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ تو اس سے بڑا دھچکا اور کیا ہو سکتا ہے نون لیگ کے لیے، اور خاص طور پہ مریم نواز، مولانا اور نواز شریف کے لیے۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ اس فیصلے کے جو نیب کا فیصلہ ہے، اس کے بڑے دور اثر نتائج نکلیں گے۔ اور ابھی گرفتاری ٹلی ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان میں مریم گرفتار ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانی، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔